بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام مشکوٰۃ النبوہ کے چوتھے حلقے میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری گفتگو سنت نبوی کی بابت جاری ہے۔ ساتھ میں سابقہ حلقے میں ہم نے سنت نبوی کی تدوین عہد صحابہ اور عہد خلفائے راشدین کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کی تھیں، اور یہ بھی ذکر کیا تھا کہ خلفائے راشدین کا زمانہ ختم ہو گیا تھا، پھر بھی سنت نبوی کی تدوین بہت کم ہو سکی تھی، اور اس کے اسباب میں سے یہ بھی بتایا تھا کہ تاکہ سنت نبوی اور قرآن میں کسی بھی قسم کا التباس نہ ہو جائے اور پھر مسلمان حجران قرآن کے شکار نہ ہو جائیں۔ نیز ہم نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ عہد صحابہ اور عہد خلفائے راشدین کو سنت نبوی کے تعلق سے دو تمیز حاصل تھا۔ نمبر ایک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روایت کو کرنے میں حد درجہ احتیاط اور تثبت، جیسا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے ثابت ہوا۔ نمبر دو، سماع حدیث کے لیے سفر کرنا، اور اس کی مثال میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عبداللہ بن انیس کے پاس ملک شام سفر کرنے کے واقعے کو بھی ذکر کیا گیا تھا۔ ناظرین کرام، سن 99 ہجری میں جب عمر بن عبدالعزیز مسلمانوں کے خلیفہ بنے اور اس وقت تک مسلمانوں کے قلب و قالب میں قرآن گھر کر چکا تھا اور یہ ہر خاص و عام کے مابین معروف ہو چکا تھا، تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے امت کے حالات کو اچھی طرح سے سمجھ کر کے تدوین حدیث کا کام شروع کیا، تاکہ سنت ضائع نہ ہو اور تدوین سنت کی راہ میں جو رکاوٹیں تھیں وہ سب بھی ضائع ہو چکی تھیں۔ نیز مسلمانوں کے حق میں مصلحت کا تقاضا یہ تھا کہ تدوین حدیث کا کام باضابطہ شروع کر دیا جائے، لہذا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اپنے گورنرز کو خط لکھا اور تدوین حدیث کے عمل کو انجام دینے کا حکم دیا۔ چنانچہ ابو بکر بن حزم کو کہا، انظر ما کان من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاکتبہ فإنی خفت دروس العلم وذہاب العلماء، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو لکھو کیونکہ مجھے ان کے ضائع ہو جانے اور علماء حدیث کی وفات کا خدشہ ہے۔ نیز یہ بھی کہا کہ عمرہ بنت عبد الرحمن الانصاریہ اور القاسم بن محمد بن ابی بکر کے پاس جو حدیثیں ہوں انہیں جمع کرو۔ اسی طرح سے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے مختلف شہروں میں موجود علماء کو، علماء حدیث کو لکھا، انظروا الی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاجمعوہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو جمع کرو۔ نیز عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے محمد بن مسلم بن شہاب الزہری رحمہ اللہ کو بھی تدوین حدیث کے لیے لکھا۔ خواتین و حضرات، محمد بن مسلم بن شہاب الزہری رحمہ اللہ نے عظیم پیمانے پر تدوین حدیث کا کام شروع کیا، چنانچہ آپ نے صحابہ سے جتنی حدیثیں سنی تھیں بغیر تبویب کے اکٹھا کر دیا۔ آپ کے جمع حدیث کا طریقہ یہ تھا کہ حدیث کے ساتھ ساتھ آپ نے اقوال صحابہ اور تابعین کے فتاوی کو بھی جمع کیا، اور کسی بھی کام کا آغاز تقریباً ایسی ہی ہوتا ہے۔ امام زہری رحمہ اللہ نے بعد کے علماء حدیث کے لیے بنیاد ڈال دیا، اس کے بعد تدوین حدیث کی تحریک زور پکڑنے لگی اور اس میں ترقی ہونے لگی۔ نیز علماء کرام نے مختلف ملکوں اور شہروں میں تدوین حدیث کی تحریک کو مہمیز لگایا اور یہ تحریک رواں دواں ہو گئی۔ چنانچہ ابن جریج نے مکہ میں تدوین حدیث کا کام شروع کیا، امام مالک اور ابن اسحاق رحمہم اللہ نے مدینہ میں تدوین حدیث کا کام شروع کیا، سعید بن ابی عروبہ، ربیع بن صبیح اور حماد بن سلمہ نے بصرہ میں تدوین حدیث کا کام شروع کیا، سفیان ثوری نے کوفہ میں تدوین حدیث کا کام شروع کیا، اور ابو عمرو الاوزاعی نے، نیز عبداللہ ابن مبارک وغیرہ نے بھی اپنی اپنی جگہوں میں جہاں وہ مقیم تھے، جہاں وہ رہتے تھے، تدوین حدیث کا کام شروع کیا۔ معزز ناظرین، اس طرح سے اللہ رب العالمین نے تدوین حدیث اور اس کی حفاظت، نیز اسے امت تک نقل کرنے کے لیے رجال اور اعلام کو مسخر کیا۔ یہ حلقہ یہیں پر تمام ہوتا ہے، اگلے حلقے میں پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔